بلیک بیئرڈ سمندروں کا خوفناک قزاق۔ بلیک بیئرڈ، جس کا اصلی نام ایڈورڈ ٹچ یا ایڈورڈ تھوچ تھا، تاریخ کے سب سے خوفناک اور مشہور قزاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ایک ایسا دلچسپ اور حیرت انگیز سفر ہے جس میں جرات، دلیری اور غیر معمولی کارنامے شامل ہیں۔ بلیک بیئرڈ کی کہانی سمندری دنیا کی وہ داستان ہے جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں خوف اور تجسس پیدا کرتی آئی ہے۔ ایڈورڈ ٹچ کی پیدائش کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ وہ تقریباً 1680 کے آس پاس برطانیہ کے علاقے برسٹل میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ملتی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نوجوانی میں ہی سمندری سفر شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک قابل ملاح اور جنگجو تھے، اور یہی مہارتیں ان کے مستقبل کے خطرناک قزاق بننے کی بنیاد بنی۔ ایڈورڈ ٹچ نے قزاقی کے میدان میں قدم اس وقت رکھا جب وہ برطانوی نیوی میں ملازم تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے نیوی چھوڑ دی اور قزاقی کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس وقت قزاقوں کا راج تھا، اور سمندر میں سفر کرنے والے جہازوں کے لیے ان کا سامنا کرنا خوفناک تصور کیا جاتا تھا۔ ٹچ نے اپنی قزاقی کیریئر کا آغاز بنجامن ہورنی گولڈ نامی ایک اور قزاق کے ساتھ کیا۔ ہورنی گولڈ نے ٹچ کو قزاقی کی باریکیوں سے آگاہ کیا اور انہیں اپنے جہاز کا کپتان بنا دیا۔ ایڈورڈ ٹچ نے اپنے لمبے اور گھنے سیاہ داڑھی کی وجہ سے بلیک بیئرڈ کا نام حاصل کیا۔ ان کی داڑھی اتنی لمبی تھی کہ وہ اسے اپنی ٹوپی کے نیچے سے باندھتے تھے۔ بلیک بیئرڈ نے اپنی داڑھی میں جلتی ہوئی موم بتیاں یا فتیلے لگائے ہوئے تھے، جس سے وہ دھواں اڑاتے ہوئے اور خوفناک نظر آتے تھے۔ ان کی یہ خوفناک شکل ان کے دشمنوں پر خوف طاری کر دیتی تھی اور ان کے حوصلے پست کر دیتی تھی۔ 1717 میں بلیک ہیڈ نے فرانس کے ایک بڑے بحری جہاز لاکون کوڈ پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنے قزاقی جہاز کوین اینز ریونج میں تبدیل کر دیا۔ اس جہاز کے ساتھ بلیک بیئرڈ نے کیریبین اور امریکی ساحلوں پر خوف اور دہشت کی فضا قائم کر دی۔ وہ بے شمار جہازوں پر حملے کرتے اور ان کے مال و دولت کو لوٹتے اور دشمنوں کو بے رحمی سے قتل کرتے تھے۔ بلیک بیئرڈ کا سب سے مشہور کارنامہ 1718 میں چارلس ٹاؤن، جنوبی کیرولائنا کا مظاہرہ تھا۔ انہوں نے اس شہر کی بندرگاہ کو بلاک کر دیا اور اندر جانے والے تمام جہازوں کو روک دیا۔ بلیک بیئرڈ نے اس محاصرے کے دوران شہر کے معززین کو قید کر لیا اور ان سے بھاری تاوان کا مطالبہ کیا۔ اس کارروائی کے بعد بلیک بیئرڈ کی شہرت عروج پر پہنچ گئی اور انہیں ناقابل شکست قزاق سمجھا جانے لگا۔ بلیک بیئرڈ کے خوفناک قزاقی کے خلاف آخر کار برطانوی حکام نے سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ورجینیا کے گورنر الیگزینڈر اسپاٹس ویڈ نے لیفٹیننٹ رابرٹ میں نارد کو بلیک بیئرڈ کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ نومبر 1718 میں نارد نے بلیک بیئرڈ کا پیچھا کیا اور شمالی کیرولائنا کے ساحل کے قریب ایک خونریز جنگ کے بعد بلیک بیئرڈ کو ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بلیک بیئرڈ کو گولیوں اور تلواروں کے 20 سے زیادہ واروں کے بعد مارا گیا۔ ان کا سر کاٹ کر ان کے جہاز کی پیشانی پر لٹکا دیا گیا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ بلیک بیئرڈ کی موت کے بعد بھی ان کی داستانیں سمندری دنیا میں گردش کرتی رہیں۔ ان کے بارے میں بے شمار قصے کہانیاں مشہور ہوئیں، جن میں ان کی بے پناہ دولت، مخفی خزانے اور ان کی روح کا ذکر کیا جاتا ہے، جو آج بھی سمندر میں بھٹکتی ہے۔ بلیک بیئرڈ کی زندگی اور موت نے قزاقی کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی اور انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ کے خوفناک قزاقوں میں شامل کر دیا۔ بلیک بیئرڈ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوف اور دہشت کا راج ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتا، اور آخر کار انصاف کی فدا ہوتی ہے۔ بلیک بیئرڈ کی زندگی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے اپنی طاقت اور جرت کا استعمال خوف اور تباہی پھیلانے کے لیے کیا، لیکن آخر کار وہ بھی موت کے شکنجے سے بچ نہ سکا۔ ان کی داستان آج بھی سمندری قزاقی کی دنیا میں ایک اہم باب کے طور پر موجود ہے۔